مگرمچھ جب بھوکا ہوتا ہے نا تو بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو نا تو آسانی سے بیٹھا ہوا ہو تو پھر اس کا شکار کرنا آسان ہوتا ہے، یعنی اتنا خطرناک نہیں ہوتا۔ شیر کے بھی یہی عادت ہوتی ہیں، جب کھایا پیا ہوتا ہے تو سویا ہوتا ہے آرام سے، بھوکا ہوتا ہے تو پھر حملہ بھی کرتا ہے۔ اور انسان کے بھی یہی علاج ہیں، جب اس کو بہت بھوک ہوتی ہے نا کسی کام کی، پھر اس کے اوپر محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، تو پھر اس کی کامیابی کے چانس ہوتے ہیں۔ اور جب اس کو بھوک ہی نہ ہو، تڑپ ہی نہ ہو، خواہش ہی نہ ہو، تو پھر اس کی کامیابی کے چانس کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اسٹرگل ہی نہیں کرتا، کوشش ہی نہیں کرتا۔ تو لہٰذا جناب بھوک رکھیں، کوئی بھی کام ہے اس کی شدید خواہش ہوگی تو پھر آپ کو کامیابی ملے گی، اگر شدید خواہش نہیں ہوگی نا تو پھر کامیابی کے چانسز اتنے زیادہ نہیں ہوتے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ کو یقین بھی ہونا چاہیے کامیابی کا، اگر کامیابی کا یقین نہیں ہے نا تو پھر آپ ناکام ہوں گے، آپ کا دل ہی محنت ہی نہیں کرنے کو دل ہی نہیں کرے گا۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، جو ہاتھی کا بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، اس کو نا رسی سے تھوڑے سی شروع میں نا زنجیر سے باندھتے ہیں، وہ بڑی کوشش کرتا ہے، جب اس کو لے کے آتے ہیں نا زو میں تو اس کو زنجیر سے باندھ دیتے ہیں، وہ بڑی کوشش کرتا ہے چھوٹنے کی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ زنجیر سے کے ساتھ بندھا ہوتا ہے، وہ نہیں چھوٹتا، تو زنجیر کے ساتھ باندھ کے نا اس کو ایک مضبوط کھونٹے سے باندھ دے دیا جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے وہ کوشش کرنی چھوڑ دیتا ہے، بہت بڑا طاقتور ہو جاتا ہے، وہ زنجیر ساتھ ساتھ بڑی کرتے جاتے ہیں، لیکن پھر اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ کوشش کرنا ہی بند کر دیتا ہے، اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے چھوٹنا نہیں ہے، لہذا وہ کوشش نہیں کرتا۔ تو سبق یہ ہے اس سے کہ آپ کو کامیابی کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ کو کامیاب انشاءاللہ آپ ہوں گے، تو پھر اسٹرگل کریں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ کامیابی مل جاتی ہے۔ آپ نے ایگل کو دیکھا ہوگا، باز کا کیا کام ہوتا ہے کہ باز بھی جب 40 سال کی ایج تک جاتا ہے نا تو اس کے بال پر بھاری ہو جاتے ہیں، چونچ سے شکار نہیں ہوتا، پنجوں سے کام نہیں کرتے، تو وہ کیا کرتا ہے جی، چٹانوں میں چلا جاتا ہے، وہاں جا کے کچھ عرصہ وہیں پہ رہتا ہے، اسی طرح سے پھر اپنے بال پر جو ہے نا چونچ توڑ دیتا ہے، پر جو ہے وہ پھیر دیتا ہے، خون نکلتا ہے، یہ تنگی پریشانی برداشت کرتا ہے، اس کے بعد پھر 30-40 سال وہ زندہ رہ جاتا ہے، اور پھر دوبارہ نئی چونچ نئے پر آتے ہیں، پھر وہ شکار کے قابل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ بعض اوقات آپ کو 40 کے آپ اچھی ایج میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے اتنے مسائل پڑ جاتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ سے نئے پر، نئی اسٹرگل، نیا بزنس سیٹ اپ، نیا ماحول جو ہے وہ قائم کرنا پڑتا ہے۔ اکثر جب اکٹھے بھائی ہوتے ہیں نا، بزنس اکٹھا ہوتا ہے، اور پھر جب علیحدہ ہوتے ہیں تو تقریباً 40 کے قریب جو ہے نا تب جا کے یہ معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں بھی انسان کو نا پھر دوبارہ سے اپنا سیٹ اپ بنانا پڑتا ہے، بعض کا زندگی میں ویسے کوئی ٹف حالات آ جاتے ہیں، تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انسان کو بعض کا مشکلات آ جاتی ہیں، نیا وقت ہوتا ہے نا، تو لہٰذا ایسے ٹف حالات آ جاتے ہیں جو جناب اس کے لیے تیار کریں اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو نا یہ اس طرح کی مثالیں، اس طرح کی کہانیوں سے نا اپنے آپ کو اچھا سا سبق دیتے رہا کریں کہ کامیابی کا کیا ہے، کہ آپ نے کامیابی کا یقین بھی رکھنا ہے اور کوشش بھی رکھنی ہے، اور پھر یہ کہ پر وغیرہ اپنے جو ہے نا مشکلات کا مقابلہ کرنا، ٹکرانا، اس کے لیے بھی تیار رہنا ہے، بعض جو ہے اس کو جیسے ٹکرانا پڑتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سبق ہیں جی، اس کو آپ دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو سب کو آسانیاں اور خوشیاں عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں اور خوش رکھیں، اللہ حافظ۔